بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پیغام آج کی احادیث کے ذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دنیا میں کس طریقے سے خدا کی بندگی اور عبادت میں اپنے وقت کو گزارنا ہے، اس کے بارے میں اپنی امت کو بہترین تعلیمات سے آگاہ فرمایا اور اپنی امت کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ اے لوگو، تم دنیا کی زندگی کو ضائع اور بیکار نہ کرو، اپنے دنیا کی زندگی کو لغویات میں، فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں نہ گزارا کرو۔ یقیناً یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی بڑی انمول زندگی ہے۔ اس زندگی کو اس لیے بنایا گیا، اس زندگی میں اس لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ آخرت کی زندگی میں بہترین طریقے سے زندگی جی سکے اور آخرت میں جنت کی شکل میں جو انعام ملنا ہے ایمان والوں کو، اس کی بھرپور تیاری، اور خدا نے جن چیزوں کے کرنے کا وعدہ کر کے جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا میں لوگ اگر اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، اس طریقے سے زندگی جئیں گے، اس طریقے سے میرے احکامات کو دنیا میں مان کر کے اپنے وقتوں کو گزاریں گے تو یقیناً وہ میرے پاس جب آئیں گے تو میں انہیں جنت کی شکل میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر طریقے سے دنیا کے اندر خدا کے احکام اور خدا کی بندگی کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال المستحضرون في ذکر اللہ يزع الذکر عنهم اثقالهم فیاتون یوم القیامہ خفافا، رواہ الترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ ہلکے پھلکے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی یاد اور ذکر میں ڈوبے رہنے والے لوگ، ذکر ان کا بوجھ ان کے اوپر سے اتار کر کے رکھ دے گا اور قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث کے ذریعہ سے اپنی امت کو اور اپنے ایمان والے لوگوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی کہ جو شخص جتنا اللہ کی یاد میں اپنے وقت کو گزارے گا، جو شخص جتنا اپنے وقت کو اللہ رب العزت کی یاد میں لگائے رہے گا، یقیناً کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ بڑے نرمی کا، شفقت کا معاملہ فرمائے گا، اور ایسے لوگ کل قیامت کے دن جب پلسرات کا معاملہ ہوگا، سوال و جواب کا معاملہ ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن بڑی آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت کے یہاں سے گزر جائیں گے۔ سوال و کتاب، سوال و جواب ان کا بڑا آسان ہوگا، کیونکہ ہر وقت جب وہ اللہ کے ذکر میں، یاد میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کے احکام پر زندگی گزارتے رہتے ہیں، اللہ کے احکام کو مان کر کے اپنی زندگی میں اسی کے مطابق جب زندگی گزارتے ہیں تو پھر یقیناً خدا ان سے راضی اور خوش ہوگا، خدا یقیناً ان سے خوش ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ ہیں، ان کا وزن جو ہے، ان کا ذکر ان کے وزن کو ہلکا کر دے گا، یعنی
جب وہ لوگ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر کو، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو ذکر ان کا بوجھ ان کے اوپر سے اتار دے گا، یعنی ذکر ان کے گناہوں کو معاف کروا دے گا، ان کی لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو اللہ کے ہاں درگزر فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ؟ قال المستحضرون في ذکر اللہ یضع الذکر عنهم اثقالهم فیأتون یوم القیامہ خفافا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعہ سے اپنی امت کو پیغام دیا کہ ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے، یعنی جب قیامت کے دن پل صراط پہ سے لوگ گزریں گے اور اللہ رب العزت دنیا کے ہر انسانوں کو اس پل صراط پر سے گزارے گا، تو پتلا دبلا آدمی جس طریقے سے دنیا کی زندگی میں موٹے انسان سے، صحت مند انسان سے تیز چلنے کی وجہ سے آگے نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے ہاں پل صراط کے راستے میں ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل جائیں گے، آگے نکلنے والے ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے، یہ ہلکے پھلکے لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی یاد و ذکر میں ڈوبے رہنے والے لوگ، ذکر ان کے بوجھ کو ان کے اوپر سے اتار کر کے رکھ دے گا، اور قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ قیامت کے دن ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ زیادہ نہیں ہوگا۔ خدا کے ذکر کی وجہ سے، خدا کی لغزشوں کی وجہ سے وہ دنیا کی زندگی میں بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے، اور خدا کے ذکر کی وجہ سے خدا کے احکامات کو جب وہ مانیں گے تو پھر خود بخود خدا ان سے راضی اور خوش ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو جو تعلیم دی، اپنی امت کو جو سکھایا، اپنی امت کو جو بتایا، اپنی امت کو جس بات کی طرف متوجہ فرمایا، امت کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی کوشش کرے اور اسی راستے پر زندگی گزارنے کی فکر مند رہنے کی کوشش کرے۔ یقیناً جو انسان دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کے خاطر قربانی دے گا، جد و جہد کرے گا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری میں گزارے گا، دنیا کی زندگی کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے کو مان کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کے احکامات کو کرنے کی کوشش اور فکر مند ہوگا، یقیناً ایسے لوگ اللہ کے دربار میں اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے راضی اور خوش ہوگا، اور جن سے اللہ رب العزت خوش ہوگا یقیناً ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جنت مومنوں کے لیے بنائی گئی، جنت کو مومنوں کے لیے سجایا اور سنوارا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جنت آسانی سے کسی انسان کو ملنے والی نہیں ہے۔ وہ جنت انسانوں کو آسانی سے یوں ہی مفت میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس انسان کو دیا جائے گا جو انسان دنیا کی زندگی میں اللہ و اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو مانے گا اللہ نے اس کے لیے وعدہ کیا ہے کہ جو دنیا میں میرے خاطر میرے احکامات پر زندگی گزارے گا، میرے خاطر قربانیاں برداشت کرے گا، میرے خاطر جد و جہد برداشت کرے گا، گرمی اور سردی اور برسات اور ان چیزوں کی وجہ سے خدا کے ذکر کو، خدا کے احکامات کو، خدا کے فرائض کو نہیں چھوڑے گا، چاہے لاکھ دنیا کے حالات جیسے بھی آئیں، دنیا کے لوگ اس سے راضی ہوں یا خوش ہوں، دنیا کے لوگ اس سے ناراض ہو جائیں، دنیا کے لوگ اسے کچھ بھی کہے، برا بھلا کہے، لیکن وہ اس بات کے لیے ہمیشہ یہ فکر مند رہتا ہے کہ دنیا کے لوگ ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن میرا خدا مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا خدا کبھی بھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یقیناً جن لوگوں کی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہوگی، اور جو لوگ اس طریقے سے دنیا کی زندگی کو گزاریں گے، وہ یقیناً وہ یہ سمجھ لے
کہ اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے لیے جنت بنایا اور سنوارا ہے، سجایا ہے، اور جنت ایسے لوگوں کا کل جو استقبال کرے گی ہم دنیا میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل جائیں گے، ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل جائیں گے، اور ذکر ان کا بوجھ ان کے اوپر سے اتار لے گا، یعنی ذکر ان کی مدد کرنے والا ہوگا، ان کے بوجھ کو کم کرنے والا ہوگا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہوگا، پل صراط میں ان کے چلنے میں مدد کرنے والا ہوگا، اور پل صراط جو پار کر گیا یقیناً آگے کے مراحل کو بھی وہ آسانی سے وہ پار کر جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا وہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ذکر میں اپنے وقتوں کو گزارے، خدا کے احکامات کو ماننے میں اپنے وقتوں کو گزارے، قرآن کی تلاوت میں اپنے وقتوں کو گزارے۔ یقیناً ایسے کرنے والے لوگ کل قیامت کے دن اجر و ثواب کے مستحق کہلائیں گے، اور خدا کے مقرب بندوں میں ان کا شمار ہوگا، اور ان کے لیے جنت کے مراحل اور جنت کے منازل کو ان کے قریب کر کے ان کا ٹھکانہ جنت میں کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ذکر میں ہمیشہ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔